وہ لوگ جو مناسب آواز اٹھانے کے علاوہ تجاوز کر جاتے ہیں، اداروں کی طرف جو ہیں کوئی گالم گلوچ کر دیتے ہیں، افراد کے خلاف گالم گلوچ کر دیتے ہیں، ٹرولنگ کرتے ہیں، ووٹنگ کرتے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ 2-3 فوجی بگوڑے ہیں، عادل راجہ اور ایدر میدی، جو یوٹیوب چینل پہ پیسے کمانے کے چکر میں گمراہی اور ریاست کے خلاف جو ہے ایک انہوں نے بدزبانی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور ان کو ہمارے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ملے ہوئے ہیں، اور یہ جناب عالی سوشل میڈیا پہ انہوں نے ایک ایسا گمراہ ایک پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے جس میں وہ جرنیلوں کو گالیاں دیتے ہیں، فوج کو گالیاں دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، خان خود بھی کہہ چکا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا آفیشیل میڈیا ہے اور جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے والنٹیئر ہے وہ خان کے جذبات کی اور پارٹی کے جذبات کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے بعد آپ ابھی بھی ہوپ فل ہیں؟ مذاکرات کا جو اگلا سیشن ہے جو 2 جنوری کو ہونا ہے، جس میں COD چارٹر آف ڈیمانڈ دینا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، وہ کسی حد تک جا سکتا ہے؟ کیونکہ ادھر تو تمام فساد کی جڑ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آج DGISPR کی جو پریس کانفرنس تھی وہ سوشل میڈیا پہ بالخصوص جو فارن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے جو کمپین یا جو سوشل میڈیا بیانیہ چل رہا ہے یہ اس کا رد عمل تھا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کمپین چلا رہی ہے جو کہ قطعاً غلط ہے۔ بالخصوص یہ ریچرڈ گرینیل کے اس بیان پہ کہ جی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کی بندش اچھی بات ہے۔ اب ہم نے کسی ایسے بیان کو جو ہے ویلکم نہیں کیا ہے، بلکہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کسی قسم کے موقف کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ تو لہذا آج جو انہوں نے بیان دیا ہے لگتا ہے یہ بڑی اجلت میں اور بڑے غصے کی عالم میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ نیریٹو قوم کے لے آئے جو انتہائی قابل افسوس ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مذاکرات جو ہیں ان بیانات سے مذاکرات متاثر نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ سیاسی قوتیں اور اسٹیبلشمنٹ یہ تمام یہ سمجھتی ہیں کہ جس نہج پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، قوم جس غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں اور جس طرح کے الزامات اور پھر جوابی الزامات آ رہے ہیں، جو انتشار پھیلا ہوا ہے، اس کا حل یہی ہے کہ مل بیٹھ کے پاکستان کے لیے سوچیں، کچھ دیر کے لیے جو ہے سیاسی ایک ٹروس لائیں، صلح ہو، اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے کچھ پازیٹیو سٹیپس لینے چاہیے۔ اس چیز پہ تمام قوتیں جو ہیں وہ آن سیم پیج ہیں، اور یہی ہمیں امید دیتا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ نتیجہ خیز ہوں گے۔ اچھا شیر اعظم صاحب، آپ کی طرح میری طرح پورا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل ہو جائے، مگر مجھے جو آپ کی بات سے امپیکٹ لگا وہ یہ لگا کہ DGISPR کی پریس کانفرنس اپنی جگہ، لیکن مذاکرات کا عمل بھی جاری رہنا چاہیے اور اس سے امپیکٹ لینا نہیں چاہیے۔ پھر میں بال کی کھال نہیں کھیلنا چاہتا، لیکن میں صرف اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس کے الفاظ میں دہشت گردی، فتنہ، جتھا، اس طرح کے الفاظ، اور اس کے ساتھ اس حکومت کے مذاکرات اور اس حکومت کی نوڈنگ، ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے، مذاکرات اپنی جگہ پہ چلتے رہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے؟ میرا خیال ہے پاکستان کی جو سیاست کے ڈائنامکس ہیں اس میں ماضی میں بھی اس طرح ہوا ہے کہ بظاہر گالم گلوچ تک بات چلی جاتی ہے، درون خانہ جو ہیں بڑی ہی پیار اور مٹھاس سے باتیں ہوتی ہیں، تو ایک موقف، ایک چہرہ وہ ہوتا ہے، ایک چہرہ حقیقت کا ہوتا ہے۔ یہ ابھی جو مذاکرات تھے اسی اسٹیبلشمنٹ کے اور ہمارے بیچ مذاکرات ہوتے آئے ہیں، 25 نومبر تک ہوتے آئے، نون کے عمائدین بھی اس میں شریک رہے ہیں، لیکن عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے اقرار نہیں کیا جاتا رہا، اور جس کا میں نے فلور آف دی ہاؤس پہ میں نے یہ بات اٹھائی، تو لہذا یہ بیانات جو ہیں کوئی اتنی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ اصل میں آج کل کے بیانات چاہے وہ نون کے عمائدین دیتے ہیں یا سرکار یا فوج کے ترجمان دیتے ہیں، زیادہ تر اثر ان بیانات پہ سوشل میڈیا پہ دیے گئے بیانات کا یہ رد عمل ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ
زیادہ تر یہ درست نہیں ہوتا ہے. بہت ساری کئی گئی باتیں جو ہیں وہ صرف پروپیگنڈے کے طور پہ کہی جاتی ہیں. 9 مئی افواج پاکستانی عوام پاکستان کا کیس ہے، اس پہ ذرا آپ مجھے تھوڑا رسپونڈ کریں گے؟ یہ کتنا سالڈ سلوگن لگا آپ کو کہ بھائی یہ عوام پاکستان کا کیس ہے، اور اس کے جو 85 افراد کو بھی ریسنٹلی 3 قسطوں میں 103 ہے ٹوٹل، 85 افراد کو جو بھی سزا مل گئی، اس سے متعلق بتائیے گا کہ کس حد تک تگڑا موقف ہے ISPR کا؟ یہ اگر عوام پاکستان کا یا افواج پاکستان کا موقف ہے تو ثابت کر دیں. یہ تو انہوں نے اپنے تانیداروں اور اپنے نظام کے تحت انہوں نے ثابت کیا ہے. یعنی یہ جو 85 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، اس میں مدعی فوج، گواہ فوج، پراسیکیوٹر فوج، جیوری فوج، منصف فوج، تو اب آگے سے اپیل بھی انہی کے سامنے. اور وہ کہتے ہیں شہادت کیا ہے؟ شہادت یہ جی کوئی 4-5 ویڈیو سامنے آئی ہیں، جس کو سزا دی ہے وہ اس بھیڑ میں شامل ہے، جو بھیڑ کہیں ملٹری انسٹالیشن پہ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ملٹری انسٹالیشن پہ جانا جو ہے 10-10 سال کی سزائیں ہو گئی ہے. یہ انصاف کا ایک بدنما چہرہ تھا جو سامنے آیا. ٹھیک ہے، عدالتوں کا کام انصاف کرنا ہے، ملٹری کا کام نہیں ہے. آج تو DGI-SPR کے بیانات جو میں نے اس کی پریس کانفرنس سنی، مجھے تو پہلی دفعہ ادراک ہوا کہ صحت میں بھی یہ لگے ہوئے ہیں، تعلیم میں بھی یہ کام کر رہے ہیں، روڈ انفراسٹرکچر بھی بنا رہے ہیں. تو اسمگلنگ، بجلی کی چوری، اسمگلنگ، بجلی کی چوری، بہت سے بجلی کی چوری، اسمگلنگ، مطلب ہے کوئی ایسا شعبہ ہے نہیں جو یہ نہیں کر رہے ہیں. اچھی بات ہے. اس پہ میں نے پھر تھوڑا سا ریسرچ کی تو دنیا کی بہت ساری افواج جو ہیں اپنی عوام کی پیس ٹائم میں خدمت کرتی رہی ہیں، لیکن ہم تو جب سے یہ پاکستان بنا ہے حالت جنگ میں ہیں، تو جب پیس آئے گا تو پھر یہ باتیں زیادہ میٹر کرے گی. لیکن پھر بھی ہم ستائش کرتے ہیں، اور اس سے ہمیں انکار نہیں ہے کہ ہمارے جوان شہادت جو ہیں شہید ہوتے ہیں، ان کی جانیں جاتی ہیں. ہمیں ادراک ہیں، ہماری ہمدردی ہے، محبت ہے ان تمام شہداء کے خاندانوں کے ساتھ. لیکن ساتھ میں جب اس طرح کی کلابازیاں بھی ہوتی ہیں، گلکاریاں ہوتی ہیں کہ جی 26 نومبر کی سیاسی دہشت گرد. اب سیاسی دہشت گرد کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس لفظ کی کوئی سمجھ ہی نہیں آتی ہے. سیاسی دہشت گرد وہ ہوتا ہے جس طرح 2001 سے دہشت گردوں نے تیا پانچا کیا ہوا ہے ہمارے ملک کا. 2001 سے لگے ہوئے ہیں. ابھی آج بتا رہے تھے 85,000 مائنز یعنی وہ ہم نے ریموو کی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 85,000 مائن لگائی کب اور کیوں لگانی تھی؟ تو یہ کامیابیاں نہیں ہیں، یہ ناکامیاں ہیں. اور ہمیں امن چاہیے. 23 سال ہو گئے، امن نہیں آ رہا ہے. اور خدا کے لیے اس ملک کو، اس سلطنت کو، عوام کو یہ مار داڑ، یہ بدخوری، یہ خودکش، ان چیزوں سے کب ہماری جان چھوٹے گی؟ یہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ آ کے پولیٹیکل پارٹیز پہ جو ہیں تنقید شروع کریں. اچھا شیخ عبدالمجید صاحب، میرے 2 کویشچنس اور ہیں. سب سے پہلے ذرا یہ بتائیے گا، عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کی تحریک سے متعلق کہا کہ وہ انٹیکٹ ہے انٹل انلیس مذاکرات میں کوئی ایسی پیش رفت ہو جائے تو ہم اس کو واپس بھی کر لیں گے. سجاد برقی صاحب جو انٹرنیشنل سمندر پار پاکستانیوں کے حوالے سے کافی نام تصور کیا تھا اور ان کے ہیڈ تصور کیے جاتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ بالکل انٹیکٹ ہے. پوری پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان میں موجود قیادت جو ہے وہ اس کال کی اونرشپ نہیں لے رہی. اس کی کوئی خاص وجہ؟ کیونکہ آپ نے بھی ماضی میں کہا تھا کہ خان صاحب کو اس سول نافرمانی کی تحریک کی جو کال ہے نا، اس کو ذرا مؤخر کرنا چاہیے، اسپیشلی یہ ریمیٹنس والے معاملے کو. تو یہ دونوں چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں جس طرح ISPR کی پریس کانفرنس ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے دیکھیں ابھی تو پریکٹیکلی ایز اے جسٹر آف گڈ ول پارٹی نے مؤخر کیا ہوا ہے. یہ پارٹی کی پالیسی 3 لوگ جو ہیں عوام کو، پاکستان کو بتاتے ہیں. بیرسٹر گور ہیں، عمر ایوب خان ہیں اور شیخ وقاص صاحب ہے. اس کے علاوہ باقی دنیا بھر میں جہاں جہاں سے لوگ جو ہیں PTI کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان کے بیانات کا جو ہے PTI کے پالیسی سازی کے ساتھ، کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کروڑوں لوگوں کی پارٹی ہیں، ہر ایک خان سے وفاداری اور محبت رکھتا ہے. تو لہذا وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اور اپنے آلات اور معروضی آلات کے تحت بیان دیتا ہے. پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بیان دینا، سوشل میڈیا کا استعمال، اور پھر باہر سے بیٹھ کے سوشل میڈیا کا استعمال، زمین و آسمان کا فرق ہے. لاسٹ کویشچن، ہم نے مذاکراتی ٹیم کے اسحاق ڈار صاحب کو بھی دیکھا، آج ہم نے DGI-SPR کو بھی دیکھا. پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے سب کو بہت مسئلے ہیں. تو واقعی سوشل میڈیا کو پاکستان سے آپریٹ ہونا چاہیے کہ باہر رہ کے صحیح کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اور فواد چودھری صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ان کو پاکستان میں آنا چاہیے.
ऑपरेट यहाँ से होना चाहिए। सोशल मीडिया, देखें यहाँ हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, हम तो फिर भी अपने लिमिटेशंस की वजह से वही उस हद तक बयान दे सकते हैं कि जिसकी कीमत न चुकानी पड़े, लेकिन जो लोग बाहर में बैठे हुए हैं उनको तो कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ रही है। तो लिहाजा एक तो वो हमारे साथ या पार्टी के साथ या खान के साथ होने वाले नाइंसाफ़ी पे एक मुनासिब आवाज़ उठा लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो लोग जो मुनासिब आवाज़ उठाने के अलावा तजावुज़ कर जाते हैं, इदारों की तरफ जो हैं कोई गालम गलोच कर देते हैं, अफराद के खिलाफ गालम गलोच कर देते हैं, ट्रोलिंग करते हैं, वोटिंग करते हैं, वो हम में से नहीं है। ये 2-3 फौजी बगोड़े हैं, आदिल राजा और हैदर मेहदी, जो यूट्यूब चैनल पे पैसे कमाने के चक्कर में गुमराही और रियासत के खिलाफ जो है एक उन्होंने बदज़बानी का सिलसिला शुरू किया हुआ है और उनको हमारे खाते में डाल दिया जाता है। इनके साथ कुछ और लोग भी मिले हुए हैं और ये जनाब अली सोशल मीडिया पे उन्होंने एक ऐसा गुमराह एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है जिसमें वो जर्नलों को गालियाँ देते हैं, फौज को गालियाँ देते हैं। इन लोगों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, खान खुद भी कह चुका है। और हम ये समझते हैं कि जो हमारा ऑफिशियल मीडिया है और जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वॉलंटियर है वो खान के जज्बात की और पार्टी के जज्बात की सही तर्जमानी करते हैं।